ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب گھر رینٹ پر دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے تو کرایہ دار کچھ ایڈوانس جمع کراتا ہے، اس ایڈوانس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی، کرایہ دار پر یا مالک مکان پر؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس قرضے کو واپس لینے کے لیے بسا اوقات میں کہتا ہوں بھئی کو اپنی چیز میرے پاس رکھواؤ بطور ضمانت، ہو سکتا ہے تم واپس نہ کرو۔ اس نے مثلا اسکوٹر رکھوا دی یہ جو رکھوانے کا عمل ہے اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں، اور یہ شے مرہون شے کہلاتی ہے، مرہون۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس مرہون شے سے آپ نفع نہیں لے سکتے، یہ صرف ضمانت کے طور پر رکھیے تاکہ اگر وہ نہ دے تو اس کو بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر لیں۔ اور ایک ہوتا ہے قرضہ، قرضے کا مطلب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار تم 1 مہینے کے لیے رکھ لو اور پھر مجھے یعنی لے لو اور 1 مہینے بعد مجھے لوٹانا، تو اس میں سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کی مثل، وہ نوٹ تو خرچ ہو گیا، اسی کی مثل 1 مہینے بعد آپ کو دیتا ہے۔ اس قرضے کے اوپر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی، آپ نے دیا ہوا ہے تو ہر سال اس پہ اگر بگ اماؤنٹ ہے تو اسے کل کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ بناتے رہیں گے، ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ قرضہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے، ایک رہن کا ایک قرضے کا۔ اب یہ کرائے کے مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جن علماء نے اس کو رہن سمجھا کہ یہ زر ضمانت کے طور پہ رکھتے ہیں کہ کرایہ دار اگر آخر میں کوئی کرایہ نہ دے، توڑ پھوڑ کر جائے تو ہم اس کرائے سے، اس ایڈوانس سے وہ تمام نقصانات پورے کریں گے، جو باقی بچے گا وہ اس کو دے دیں گے۔ جیسے یوٹیلیٹی بلز نہیں بھرے اس نے، بجلی کے، پانی کے، اس میں سے کاٹ کے باقی دے دیں گے۔ اس اعتبار سے چونکہ اس میں زر ضمانت والا معاملہ ہے کہ ضمانت کے طور پر رکھا، تو جس نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا یہ رہن ہے اور مرہون شے پر نہ رکھنے والے پہ زکوٰۃ ہے نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جنہوں نے دیکھا کہ یہ اس میں رہن کا مفہوم تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کرایہ دار جب مالک مکان کو ایڈوانس دیتا ہے تو مالک مکان باقاعدہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ رکھا رہتا ہے گھر کے اندر، کیونکہ مرہون شے سے تو نفع لینا حرام ہے، جبکہ یہاں ہمارا عرف یہی ہے کہ مالک مکان اس کو استعمال کرتا ہے اور جب کرایہ دار مکان چھوڑنے لگتا ہے تو کہتے ہیں میرا ایڈوانس واپس کریں، یہ قرضے والی صورت بن رہی ہے۔ تو جنہوں نے اس پر نگاہ رکھی انہوں نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی، رکھوانے والے پر بھی بنے گی اور رکھنے والے پر بھی بنے گی، کیونکہ وہ مالک بن کے استعمال کر رہا ہے اور اس نے قرضہ دیا ہوا ہے۔ تو اب آپ جس بھی مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں وہ جس چیز کے بارے میں فتویٰ دیں، یعنی رہن کے مطابق فتویٰ دیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اس پہ چل لیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بنے گی کیونکہ قرض کا پہلو غالب ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہم قرض والے پہلو کو غالب قرار دے کر اس پر زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔